لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق ومرکبہ والمعراج وسفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین المنقبہ بطاح والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابوالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ وقد مات میتۃ جاہلیہ صلوات پڑھے محمد عزیزان محترم، تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ۔ اور ویسے بھی ہم لوگ بلا فاصل کے ماننے والے، فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ یہ مجلس عزا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ تقدیر لکھنے والا اگر تقدیر میں لکھ دے تو مجلس ملتی ہے۔ یہ مجلسیں ٹریڈیشنل گیدرنگ نہیں ہے، یہ مجلسیں فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، یہ کیریکٹر بلڈنگ کی وہ یونیورسٹی کا نام ہے جو اہل بیت نے بنائی۔ عام طور پہ لیولز ہوتے ہیں کلاسز کے، چھوٹے بچے ایک کلاس، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، چوتھی۔ واحد درس گاہ یہ ہے کہ جہاں بچے بھی بڑے بھی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ حسین کے نظر میں کوئی بچہ نہیں، کوئی بڑا نہیں، سب برابر ہے۔ کون امام کے کتنے قریب آ جائے کسے پتہ، اس لیے کہا گیا کہ امام کو پہچانو۔ جس نے امام کو نہیں پہچانا اور مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ عزیزان محترم، پتہ نہیں کب کس کی زندگی بدل جائے مجلس حسین سے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کبھی کبھی ایک لفظ، ایک سینٹنس جو ممبر سے بولا جاتا ہے پوری اس انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میں نے دیکھے اپنے آنکھوں سے لوگوں کو بدلتے ہوئے مجلسوں میں آ کے، کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ جب مجلس میں آتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو پھر ان کا چلنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، بولنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جب حسین جیسا شہید ہو سکتا ہے اور اپنے گھر بار کو لٹا سکتا ہے۔ کل کی مجلس میں نے بتایا تھا کیا امام کی طاقت ہوتی ہے، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہماری بساط کیا، ہم بیان کیا کر سکتے ہیں امام کو۔ عزیزان محترم، کب کس کی تقدیر مجلس میں بدل جائے۔
لہذا اس محرم میں ایک ریزولوشن اپنے اندر بنائیے، ساری چیزوں کو ہٹا دیجئے، دماغ سے ہٹا دیجئے، آئیے یہ سوچ کے آئیے کہ مجھے امام حسین کے لیے کچھ بننے کا ہے۔ یہ نہیں کہ تبرکن ہم آ گئے، مجلس ہو رہی آ کے بیٹھ گئے، نہیں جائیں گے تو پتہ نہیں کون کیا کہے گا، نہیں، یہ سوچ کے آئیے کہ مجھے کچھ لے کے اٹھنا ہے۔ جو مجلس میں آتے ہیں وہ دو ہیں، ایک وہ جو نیچے بیٹھتے ہیں، ایک وہ جو ممبر پہ آتا ہے، دونوں کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ جو نیچے بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کچھ لے کے جائے، جو یہاں آتا ہے کچھ دے کے جائے۔ اگر میں نے نہیں دیا تو میں نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور آپ نے اگر نہیں لیا تو آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، مجلس ایک لین دین کا نام ہے، یہ ایسی لین دین جو دنیا بھی بدل دے، آخرت بھی بدل دے۔ نواب آف رامپور کا نام تو سنا ہی ہوگا، بمبئی میں ہوا کرتے تھے، وہ اکثر بمبئی آتے تھے، تو وہ جب جاتے تھے عاشورخانے میں تو ان کے لیے ممبر کے برابر میں، میں بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، علامہ نونیروی صاحب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، عاشق بھائی آپ نے تو سنا ہی ہوگا، علامہ نونیروی صاحب کوئی معمولی انسان نہیں تھے۔ جب وہ بولتے تھے ممبر سے تو ایسا لگتا تھا جیسے پھول بکھر رہے ہیں۔ ان کی جوانی کا وقت ہے، ابھی ان کی مسیں بھی بھیگی نہیں تھی، ہلکی ہلکی مونچھیں آ رہی تھیں۔ دیکھیے عالم دین کیسا ہوتا ہے۔ وہ ممبر پہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ گاؤ تکیہ مسند لگا ہوا ہے اور دو غلام کھڑے ہوئے، وہ زمانے میں پنکھے نہیں تھے، اے سی نہیں تھے، ہاتھ کے پنکھے جھیلے جاتے تھے، تو دو غلاموں کو کھڑا ہوا دیکھا، انہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر یہ گئے ممبر پہ، مجلس پڑھ رہے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ مجمع کھڑے ہونے لگا۔ بہت غور سے سنیے گا، جب مجمع کھڑے ہونے لگا تو یہ رک گئے، کیا کوئی عالم دین آ گیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر آپ کھڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھیے دروازے پہ جو آ رہے ہیں وہ نواب آف رامپور ہیں، اسے کہتے عالم۔ یہیں سے انہوں نے ٹوکا، آنے والے رک جا، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدہ کا دروازہ۔ تو جانتا ہے کہ اس وقت تو جہاں کھڑا ہے وہاں کون کھڑا ہے؟ ہمارا چوتھا امام، ایک ایک آنے والے کا استقبال کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ نواب آف رامپور کی زندگی بدل گئی۔ اس دن سے انہوں نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے ایک ایک آنے والے کی جوتیوں کو اٹھاتے تھے، ریک میں رکھتے تھے۔ کوئی چیز انسان کو بدل نہیں سکتی سوائے مجلس حسین۔ ایسے ایسے نافرمان بچوں کو میں نے دیکھا جو ماں باپ تنگ آ گئے تھے، لیکن مجلس حسین نے انہیں ایسا بدل دیا کہ ماں باپ فخر کرنے لگے، میرا بیٹا مجلس حسین سے سدھر گیا۔ تو مجلسوں کو کبھی مس مت کیجیے گا، پتہ نہیں کون کب کیا دے جائے، اور یہ تو ہٹا لیجیے۔ سب سے بڑی بات میں بتاؤں، اگر ابھی کوئی جو ہے نا فلائٹ کا سفر کر رہا ہو اور اس کے برابر میں کوئی منسٹر بیٹھ جائے، زندگی بھر وہ کوٹ کرتا رہے گا۔ ایک ایسا سفر بھی تھا کہ میرے برابر میں فلاں منسٹر بیٹھا تھا، ایک گنہگار منسٹر، جھوٹا منسٹر، جھوٹ بولنے والا منسٹر، دھوکے دینے والا منسٹر، اگر برابر میں آ کے بیٹھ جائے تو زندگی بھر آپ کوٹ کرتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے برابر میں کون بیٹھا ہے، ہم نہیں جانتے کہاں علی بیٹھے ہیں، کہاں حسن بیٹھے ہیں، کہاں حسین بیٹھے ہوئے، کہاں آدم بیٹھے ہیں، کہاں نوح بیٹھے ہیں۔ امام فرماتے ہیں چھٹے سرکار کہ اگر ہماری نورانی آنکھیں کھل جائے اور ہم دیکھ سکے کہ مجلس میں آنے والے کون کون ہیں تو حیرت سے انسان مر جائے۔ تو عزیزان محترم، مجلسوں کا احترام ضروری ہے۔ احترام کیا مطلب؟ پابندی وقت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کچھ لے کے اٹھنا ہے۔ دوسری چیز وقت کی پابندی، جو وقت دے دیا گیا اس سے پہلے ایک بی بی آ جاتی ہے۔ جب وہ بی بی وہاں آ جاتی ہے تو جب دیکھتی ہے کہ امام باڑہ خالی ہے تو دوسری ننھی سی بچی آتی ہے، آ کے پوچھتی ہے، دادی ماں ہم نے تو یہ سنا یہاں پہ حسین کے چاہنے والے آئیں گے، ابھی کوئی آیا نہیں؟ کہ ابھی آئیں گے بیٹا۔ ایک ایک آتا ہے، چھوٹی سی بچی جاتی ہے، اماں آپ اس کے بارے میں دعا کر دیجیے۔
اماں آپ اس کے بارے میں دعا کر دیجیے، اماں آپ اس کے، تو کب کس کی دعا کس کو لگ جائے، کسے زہرا کی دعا مل جائے، کسے زینب کی دعا مل جائے۔ اذان محترم، مجلس حسین بہت بڑی نعمت کا نام ہے، فخر کر سکتے ہیں ہم۔ پوری کائنات میں اگر کسی قوم کو اللہ نے وہ نعمت دی ہے تو وہ ہم ہیں۔ اس کو پولیوٹ کرنے کے لیے بہت سارے کوششیں ہیں، لیکن کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اذان محترم، ایک ضروری میسیج بھی دینا تھا آج کے اس مجلس میں، وہ ایک آج کی اس مجلس کا تحفہ سمجھ لیجیے کہ اکثر و بیشتر انسان بلاؤں میں مبتلا ہوتا ہے، کام بگڑ جاتے ہیں، بزنس چلتا نہیں ہے، دشمن بڑھ جاتے ہیں، الزامات تراشے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہونے کے لیے معصومین نے ایک نماز بتائی ہے، نماز اول ماہ۔ لیکن اس کو بتانے سے پہلے ایک واقعہ بتا دوں۔ ایک بس جا رہی تھی جس میں پیسنجرز بھرے ہوئے تھے، اچانک بس میں آگ لگ گئی اور سب کے سب مر گئے۔ اور جب بس کو کھولا گیا تو ایک بوڑھا آدمی، پورے جسم میں کہیں خراش بھی نہیں لگی تھی، سب صحیح و سالم باہر آئے۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ آگ لگ گئی، سب مر گئے، آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ کیسے ہوگا؟ میں نماز اول ماہ پڑھ کے چلا تھا۔ یہ نماز اول ماہ پہلی تاریخ سے لے کے، آج کیوں بیان کر رہا ہوں، آج پہلی ہے محرم کی، پہلی تاریخ سے لے کے 7 تاریخ کے اندر اندر پڑھنے کی ہے۔ جتنا جلدی پڑھیں اچھا ہے۔ 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ، نیت سمجھ میں آ گئی؟ 1 الحم اور 30 مرتبہ قل اللہ پہلی رکعت میں، 1 الحم اور 30 مرتبہ انا انزلنا دوسری رکعت میں۔ یہ بس اتنا ہی پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے پہلے صدقہ نکال کے جانماز کے نیچے رکھ دیں، اور جیسے نماز سے فارغ ہو جائیں سجدے میں جا کے آپ دعا کریں، پروردگار یہ صدقہ میں نکالتا ہوں امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے، میرے اہل و عیال کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی صحت و سلامتی کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ انشورنس ہے، 1 مہینے تک آپ کو کوئی بلا نہیں آ سکتی، کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی ویزا نہیں بن رہی تھی، اور وہاں کے کنٹری میں، میں افریقہ کی بات کر رہا ہوں، پولیس نے آگے انہیں ایک انٹیمیشن دے دیا کہ 3 دن کے اندر آپ کنٹری چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب اتفاق سے 4 دن کی چھٹی تھی، اب ویزا کے لیے جا کے بڑھوانا چاہیں تو بھی ایمبیسی بند تھی، کہا ہم 3 دن کے بعد آئیں گے۔ 3 دن کے بعد وہ آئے، اور یہ بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹر پہ، وہ آئے ادھر ادھر گھوم کے دوسروں سے بات کر کے چلے گئے۔ یہ حیران، پولیس آئی، مجھ سے کچھ کہا نہیں، اور مجھے انہوں نے کال کیا کہ مولانا عباس علی خوئی صاحب، آپ نے جو نماز بتائی تھی میں نے پڑھی تھی آج۔ پولیس آئی اور کچھ نہیں کی، چلی گئی۔ پھر اس کے بعد جس دن ایمبیسی کھل گئی، ویزا مل گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلاؤں کو ٹالنا چاہتے ہو تو اللہ کا سہارا، بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل تو اذان محترم یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار کا ذکر ہی ہے جو ہمارے لیے سب کچھ ہے، ان کی محبت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اسی لیے کہا گیا من مات ولم یعرف امام زمانے، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، نہیں مانا نہیں کہا، نہیں جانا نہیں کہا، نہیں پہچانا، جہالت کی موت مرا۔ امام کو اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے، امام کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ کنیکٹڈ سمجھتے ہیں آپ؟ ہم اور آپ کس چیز سے کنیکٹڈ ہیں بتائیے؟ سب سے زیادہ موبائل سے، ہر وقت موبائل ہاتھ میں ہے۔ ہم نہیں جانتے کتنا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا رینڈملی پروگرام دیکھتے ہوئے۔ وقت کی بڑی قیمت ہے، گیا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ ہم اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں کہ بار بار ہر 10 منٹ میں نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور میسیجز، کبھی میلز، کبھی پروگرامز، کبھی نیوز، کبھی کچھ کتنا آکوپائی رکھتا ہے موبائل۔ سوتے بھی ہیں تو جب بھی رات نیند ہوشیار ہوتی ہے ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کوئی میسیج تو نہیں آیا۔ کاش ہم اتنا کنیکٹڈ قرآن سے ہوتے،
کاش ہم اتنے کنیکٹڈ امام زمانہ سے ہوتے. اگر امام کے ساتھ کوئی کنیکٹڈ ہو جائے تو اس کا کردار الگ ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت بدل جاتی ہے. ایک امام کا چاہنے والا ہر وقت پکارتا تھا، مولا بہت غریب ہوں، مولا بہت غریب ہوں، مولا مجھے دولت چاہیے، مولا مجھے دولت چاہیے. اتنی غربت. اس کے 10 بچے تھے، 5 بیٹے 5 بیٹیاں، اور پھر بیوی، ماں، اور یہ ملا کے 13 افراد. کیسے چل رہا تھا وہ تو پریشان. کہیں جاتا کولی نالی کرتا، کبھی کبھی 2-2 3-3 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ اس کی وائف نے کہا کہ دیکھو اب تم بوڑھے ہو گئے، بچے بھوکے ہیں، کچھ نہ کچھ کر کے لاؤ، ورنہ آج اگر بچوں کو کھانا نہیں دیا جائے گا تو بچے مر جائیں گے. بیچارہ باہر نکلا، چلچلاتی دھوپ میں مزدوری تلاش کرتے کرتے ایک جگہ گیا. اس کے بعد ایسی دھوپ تھی کہ غش کھا کے گر گیا. جب ہوش آیا تو اس کے پیر میں کوئی نرم نرم سی چیز لگی. سوچا شاید سانپ ہے. کہا میں پیر نہیں ہٹاؤں گا، اچھا ہے مجھے ڈس لے، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے. لیکن پھر ذہن میں خیال آیا اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بیٹیوں کا کیا ہوگا، میرے بیٹوں کا کیا، میری بیوی کا کیا ہوگا، اور میرا امام مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا امام مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. پھر ایک مرتبہ پیر ہلایا، پھر وہ نرم چیز لگی. اٹھ کے بیٹھا، دیکھا ایک کپڑا نظر آ رہا ہے. اس کپڑے کو کھینچا تو ایک تھیلی نکلی. تھیلی کو کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں، 1000 اشرفیاں. خوش ہو گیا، مولا کیا یہ مجھے آپ نے دیا؟ پھر خیال آیا شاید کسی کی گر گئی ہوگی، شاید اس کے اوپر دھول مٹی چڑھ گئی ہوگی، مجھے پہلے اس کے مالک کو. دیکھیے جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے، امام کے چاہنے والے دھوکے باز نہیں ہوتے، امام کے چاہنے والے الزام تراش نہیں ہوتے، ایسے ہوتے کہ جن کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ امام کا چاہنے والا. ایک مرتبہ سوچا مجھے پہلے اس کے مالک کو تلاش کرنا ہے. اب یہ کیا کیا، سیدھے گھر آیا اور اس پڑیا کو چھپانے لگا. بیوی نے کہا کیا بات ہے؟ تو پورا واقعہ بیان کیا. بیوی نے کہا اس میں تمہاری کیا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، تم دعا مانگتے ہو ہر وقت یا امام کہتے، امام نے دیا ہے. کہا نہیں، پہلے مجھے تلاش کر کے مطمئن ہو جا رہے ہیں، تو ورنہ یہ اب تک جو میں نے حلال کمایا تھا وہ ایک حرام کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اور کیسے میں امام زمانہ کو منہ دکھاؤں. کہ اچھی بات ہے تلاش کرو. مسجد میں آیا، اتفاق سے مسجد میں ایک اجنبی آیا. اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی کو کھو گئی ہے، اگر کسی کو مل گئی ہے تو دے دو. یہ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ آپ یہ بھی اعلان کر دو اگر کوئی دے دے اسے انعام دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسے انعام، کیونکہ اس کے پاس تھی تھیلی، سوچا کہ انعام ملے گا تو حلال کمائی ہوگی اور اس کی امانت اسے بھی مل جائے گی، مجھے بھی کچھ مل جائے گا. کہا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ کہا 1000 کا 10واں حصہ، یعنی 100 اشرفیہ تو ہونی چاہیے نا. کہا ہرگز نہیں، اتنی نہیں دے سکتا. پھر یہ واپس چلا گیا. دوسرے دن پھر مسجد پہنچا، پھر وہی آیا، پھر وہی اعلان کیا. پھر یہ کھڑا ہوا، کیا انعام کا کیا ہوا؟ کہ کتنا ہونا چاہیے؟ کہا چلو 100 نہیں دے سکتے، 50 اشرفیہ دے دو. کہا نہیں اتنا بھی نہیں دے، میں اللہ پہ چھوڑتا. پھر چلا گیا. تیسرے دن پھر آیا، کہا 50 نہیں دے سکتے تو 10 دے دو. کہا نہیں میں 10 اشرفیہ نہیں دے سکتا. کہا 1 اشرفی دے دو. کہا وہ بھی نہیں دے سکتا. کہا اچھی بات ہے، آؤ میرے پاس تھیلا ہے لے کے جاؤ. لے کے گیا گھر. اب اس آدمی نے آ کے دیکھا بالکل ٹوٹی پھوٹی خستہ حالت پہ ایک جھوپڑی جس میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، اور حالت ایسی ہے کہ بھوک کے مارے ان کی گال کی ہڈیاں نظر آ رہی. تو اس آدمی نے غور سے دیکھا، اس نے نکالا تھیلا، گن لو. اس نے گنا تو پورے 1000 تھے. اب یہ سوچا شاید ترس کھا کے کچھ دے دیں، لیکن اس نے کچھ نہیں دیا، جانے لگا. کہا آپ نے کہا اللہ پہ چھوڑوں گا، کم سے کم دعا دے دو، کم سے کم دعا دے دو. جاتے جاتے اس نے کہا اللہ تمہیں اس کا اجر عظیم دے. اس نے کہا آمین. اب وہ چلا گیا. ادھر بیوی نے کہا کیسا آدمی تھا، 1 اشرفی اس نے دیا نہیں، جبکہ ہماری حالت ایسی تھی. اتنے میں دیکھا کہ وہی شخص واپس آئے. دیکھیے جو ایماندار ہوتا ہے اللہ اسے فراموش نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں بھولتا اللہ اسے کبھی نہیں بھولتا. اب واپس آنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ آپ کا امتحان میں لے رہا تھا. دراصل بات یہ ہے کہ میرے والد نے مرتے وقت 4000 اشرفیہ چھوڑی. 3000 کے لیے کہا میں رکھ لوں
اور 1000 کے لیے کہا ایسے مومن کو دو جسے تم بہترین سمجھتے ہو۔ میں نے آپ سے بہتر مومن نہیں پایا، آپ چاہتے تو رکھ سکتے تھے، یہ 1000 کے 1000 آپ کے ہیں، یہ میرے والد کی وصیت ہے۔ پلٹ کے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا نا میرا مولا موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل یا جو کنیکٹڈ ہوتا ہے امام سے، اس کے سوچنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، اس میں عجیب طاقتیں آ جاتی ہیں۔ ایک موچی ہوا کرتا تھا مشہد میں، مشہد کہاں؟ ایران۔ مشہد میں موچی ہوا کرتا تھا، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، ہر ایک کو چاہیے کہ یہ طریقہ اپنائے۔ اٹھتے ہوئے اگر آپ کہہ دیں گے یا مولا، بیٹھتے ہوئے کہہ دیں گے یا مولا، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، آپ کا کنیکشن امام سے جڑنے لگتا ہے، ورنہ ہم گنہگار وہ معصوم، کیسے کنیکشن ملا؟ امام اس کو کبھی نہیں بھولتے جو امام کو پکارتا، جیسے اللہ کبھی اس کو نہیں بھلاتا جو اللہ کو پکارتا ہو، رسول کبھی اس کو نہیں بھلاتے جو رسول کو پکارتا ہو، علی کبھی اسے نہیں بھلاتے جو یا علی کرتا ہو۔ تو اذان محترم، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل مشہد میں ایک موچی ہوا کرتا تھا۔ موچی سمجھتے ہیں نا، جو جوتوں کا کام کرتا ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی؟ روزمرہ جو کماتا ہے کھاتا ہے۔ امام سٹیٹس کو نہیں دیکھتے، امام یہ نہیں دیکھتے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے، امام یہ دیکھتے کس کے دل میں کتنا ہوں۔ اب وہ موچی کو کچھ عجیب طاقتیں آ گئی تھی، پڑھا لکھا نہیں تھا، اس زمانے میں کیلنڈرز نہیں ہوا کرتے تھے، موچی کو دیکھ کے لوگ پہچان جاتے تھے کہ آج کسی امام کی ولادت ہے یا کسی امام کی شہادت ہے۔ اس سے پوچھا جاتا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ جب کوئی ولادت آتی ہے تو میرے چاروں طرف خوشیاں نظر آتی ہیں، کوئی شہادت آتی ہے تو میرے چاروں طرف غم کا ماحول چھا جاتا ہے، اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج یا تو ولادت ہے یا شہادت ہے۔ اٹھتے بیٹھتے یا مولا یا مولا یا امام زمانہ کرتا، تو اس کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ وہ صبح کی نماز قم میں پڑھتا، ظہر کی نماز مشہد میں پڑھتا، عصر کی نماز نجف میں پڑھتا، مغرب کی نماز کربلا میں پڑھتا، عشاء کی نماز کاظمین۔ کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ۔ تو علماء سے جب پوچھا گیا تو علماء نے کہا کہ یہ طاقت امام ہی دے سکتے ہیں۔ اگر یہ طاقت کسی کو مل جائے، وہ تصور کرے کہ مجھے مدینہ جانا ہے، ایک قدم ڈالے گا مدینہ پہنچے گا، کربلا جانا ہے، ایک قدم بڑھایا کربلا پہنچے، اسے کہتے طیول ارض، یعنی زمین سمٹتی چلی جاتی۔ تو کچھ لڑکوں نے کہا چلو آزما کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک لڑکے کو پہلے بھیج دیا کہ تم کربلا فلاں ٹائم پہ پہنچ جانا، کہا ٹھیک ہے پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت میں اس کو ایک خط دوں گا کہ تم تک پہنچا دے، حالانکہ یہ رہتا ہے مشہد میں۔ وہ پہنچ گیا پہلے سے کربلا، تاریخ پہلے سے طے تھی، وقت طے تھا، اور پتہ تھا کس جگہ یہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، پہنچا وہاں پہ۔ اب یہ اس موچی کے پاس گیا کہ مجھے خط کربلا پہنچانا تھا، کہا مجھے دے دو، شاید کوئی سبیل بن جائے، کوئی رخ نکل آئے، میں پہنچا دوں گا انشاءاللہ۔ لے لیا، لینے کے بعد اب اس کے بعد یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد جب وہ واپس آیا تو خط لے کے آئے، کہا اسی وقت مل گیا تھا، کہا حالانکہ وہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے میں اس موچی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا مطلب موچی کے پاس وہ طاقت ہے۔ اب گئے موچی کے پاس، تم کیا کرتے ہو جس سے تمہیں یہ طاقت آ گئی؟ اس نے کہا تم کو کیا مطلب، میرے پاس کہاں ہے طاقت؟ کہ ہم نے آزما لیا، یہ خط تمہارا امتحان تھا۔ اتنا صدمہ ہوا کہ وہیں بیٹھ، کہ مولا مجھے معاف کرو، جس راز کو میں چھپا رہا تھا یہ آیا، اور ایک آہ بھری اور دنیا سے گزر گیا۔ تو ایسے ہوتے امام کے چاہنے والے، دلوں میں بغض رکھنے والے علی کے چاہنے والے نہیں ہوتے، کینہ اور کپٹ رکھنے والے علی کے چاہنے والے نہیں ہوتے، محبتوں کے سبق دہرانے والے علی کے چاہنے والے ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل
صرف ان کی عظمتوں کو کم کرنے کے لیے، ارے وہ تو ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، زمین ایک جیسی نہیں ہوتی، کہیں کی بنجر ہوتی ہے، کہیں کی یعنی سرسبز ہوتی ہے، کہیں کی ویران ہوتی ہے، کہیں پہاڑی ہوتی ہے۔ تو زمین ایک جیسی نہیں، پانی ایک جیسا نہیں، آسمان ایک جیسے نہیں، آفتاب ایک جیسے نہیں، مہتاب ایک جیسے، ہر جگہ الگ الگ آفتاب ہے، ہر جگہ، ہر دنیا نے، اللہ نے کئی دنیایں بنائی، ہر دنیا کے آفتاب الگ ہے، مہتاب الگ ہے۔ تو اب بتائیے جناب آدم کے 2 بیٹے ایک جیسے نہیں، تو ہم اور یہ ایک جیسے۔ چھٹے امام دیکھیں ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری چھٹے امام کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ وہ جابر ہے جو رسول کے سامنے بھی بیٹھ چکے، علی کے سامنے بھی بیٹھ چکے، حسن و حسین کے سامنے بھی بیٹھ چکے، چوتھے امام کے سامنے بھی بیٹھ چکے، 5ویں امام کے، اب چھٹے امام کے پاس۔ چھٹے امام نے کہا جابر تم کتنے خوش نصیب ہو، تم نے کہاں کہاں سے درس حاصل کیا، تم نے 6 معصومین سے درس حاصل کیا، تو اب بتاؤ اپنے ایمان کے کس درجے پہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو۔ جابر نے کہا کہ بس یہ سمجھیے کہ مجھے بیماری اچھی لگتی ہے، صحت اچھی نہیں لگتی، مجھے غربت اچھی لگتی ہے، امیری اچھی نہیں لگتی، مجھے موت اچھی لگتی ہے، زندگی اچھی نہیں لگتی۔ کہا کیوں؟ کہ ان چیزوں میں اللہ یاد آتا ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، جب انسان مرنے لگتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے، جب انسان غربت میں ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے۔ اب جابر نے کہا مولا اگر میری سوچ صحیح ہے تو آپ بتا دیجئے ورنہ سدھار دیجئے، آپ کی نگاہ میں یہ میری سوچ کیسی ہے اور آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا جواب تھا میرے مولا کا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جابر تم نے تو چوائس بنا لیا، تمہیں غربت اچھی لگتی ہے، تمہیں موت اچھی لگتی ہے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، ہم وہ چیز پسند کرتے جو اللہ ہمارے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ اگر ہمارے لیے امیری پسند کرے تو ہم امیر بنیں گے، اللہ ہمارے لیے غریبی پسند کرے تو ہم غریب بنیں گے، اللہ ہمارے لیے صحت پسند کرے تو ہم صحتیاب رہیں گے، اللہ ہمارے لیے غربت پسند کرے تو ہم غریب رہیں گے۔ ہم کبھی اللہ کی تقسیم پہ ناراض نہیں ہوتے۔ غربت دے تیرا شکر ہے، امیری دے تیرا شکر ہے، صحت دے تیرا شکر ہے، بیماری دے تیرا شکر ہے، جو ہر وقت شکر بجا لائے اسے امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ ذرا میں آپ کے مزاج کی بھی بات کر دوں۔ دیکھیے علی علی کہنا عبادت ہے، علی علی سننا عبادت ہے، علی علی بولنا عبادت ہے، علی علی لکھنا عبادت ہے، علی علی پڑھنا عبادت ہے، علی علی سوچنا عبادت ہے، علی علی کا تصور کرنا عبادت ہے۔ تو پھر ہم پیچھے کیوں رہے؟ جس وقت ولایت امیر المومنین کا اعلان اللہ نے عرش پہ کیا، سب سے پہلے جس زمین نے قبول کیا اسے کعبہ بنا دیا، جس پانی نے قبول کیا اسے کوثر بنا دیا، اور جس ہوا نے قبول کیا اسے باد نسیم بنا دیا، جس ملک نے قبول کیا اسے جبرائیل بنا دیا، جس مہینے نے قبول کیا اسے رمضان بنا دیا، جس روز نے قبول کیا اسے جمعہ بنا دیا، جس رات نے قبول کیا اسے لیلۃ القدر بنایا۔ تو پتہ چلا ولایت علی تقسیم زندگی کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اچھا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں، غدیر میں کتنا بڑا مجمع تھا؟ 1,24,000 25,000 جو بھی کہہ لیں، اتنا بڑا مجمع تھا۔ غدیر کتنی کتابوں میں چھپا دی گئی؟ غدیر چند کتابوں میں غدیر۔ کربلا میں کتنے تھے حسین کے چاہنے والے؟ کتنی کتابوں میں کربلا، انگلش میں کربلا، ہندی میں کربلا،
گجراتی میں کربلا، تیلگو میں کربلا، تامل میں کربلا، ملیالم میں کربلا، اوریا میں کربلا، بنگالی میں، کینٹینین لینگویج میں کربلا، یورپین لینگویج میں کربلا، امریکن لینگویجز میں کربلا. اتنی کربلا کی کتابیں ہیں. اگر صرف جمع کی جائے کتنی کتابوں میں کربلا کا ذکر ہوا ہے تو احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے. تو کیا وجہ ہے؟ جہاں 1,24,000 تھے وہ غدیر چھپ گئی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون میرے ساتھ ہے. کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 راوی دیکھنے والے ان سب کے سامنے کربلا یعنی غدیر چھپ گئی اور کربلا آیا ہو گئی. سن سکے گی آپ جملہ کہوں میں؟ غدیر کو زینب نہ ملی، کربلا کو زینب. یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا، فرشتے عرش پہ بولے، علی مولا، علی مولا، لگاؤ اے دری نعرہ، علی مولا، علی مولا، نعرے حیدری. یا تو عزیزان محترم، سوچنے کی بات ہے. رسول اللہ نے جتنی چیزیں دی چھپا چھپا کے دی. خدا کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. چھپا کے دیا نا، سب نے مانا. جنت آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے بھی نہیں دیکھی، لیکن مانتے کیوں؟ رسول نے دیا، چھپا کے دیا. دوزخ ہم نے دیکھا ہے؟ چھپا کے دیا. قبر کا عذاب ہم نے دیکھا ہے؟ سب نے مانا یا نہیں مانا؟ چھپا کے دیا. یعنی جتنی چیزوں کو رسول نے چھپا 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 کے دیا سب نے مانا. اور جس کو اٹھا 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 کے دیا. ماننا تو چاہیے تھا نا. لیکن جس کو جانور بھی مانتے ہو، انسان مانے نہ مانے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے علی ہمارے ماننے کی وجہ سے علی نہیں بنا. علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، کل بھی علی رہے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل رسول اللہ کے زمانے میں جماعت کی نماز کی بڑی سختی تھی. رسول اللہ نے سخت حکم دیا تھا کہ سب کو نماز میں آنا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں. کسی نے کہا میں اندھا ہوں، کہ اپنے گھر سے مسجد تک رسی باندھ، اس کو پکڑ پکڑ کے آنا. چھوٹ نہیں تھی. آج تو ہماری مرضی ہے، آگے 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 تو مہربانی کر دی، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، آگے تو احسان کر دیا. یہ حالت ہے ہماری. تو رسول اللہ کے دور میں ایک شخص کی شکایت آئی کہ یہ ظہر اثر میں تو آتا ہے، مغرب عشاء میں آتا، صبح کو نہیں آتا. بلایا گیا، کیوں بھائی کیوں نہیں آتے صبح کی نماز میں؟ تو جماعت میں کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ آتا تو ہوں، لیکن راستے میں ایک عیسائی کا گھر پڑتا ہے. تو کہا کیا ہوا عیسائی کا گھر؟ اس نے ایک کتا پالا ہے، وہ کم وقت کہیں سے آ جاتا ہے، مجھے چاٹ لیتا ہے، میں نجس ہو جاتا ہوں تو چلا جاتا ہوں. کہا اچھا بلاؤ اس عیسائی کو. بلایا گیا. کہا تیرا کتا میرے صحابی کو روک دیتا ہے. تو وہ کتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا بلا تیرے کتے کو. مسجد کے باہر کتا کھڑا ہو گیا. رسول اللہ نے یہیں سے آواز دی، کیوں اس کو روکتا ہے؟ تو کیوں آنے نہیں دیتا؟ جبکہ تو نجس ہے، اس کو نجس کر دیتا ہے. کتے نے کہا میں کہاں نجس کرتا ہوں، یہ سر سے پیر تک نجس ہے. کہا وہ کیسے؟ کہ یہ بغض علی میں ڈوبا ہوا ہے، تو میں وہیں روک دیتا ہوں، تم مسجد جا کے کیا کرو گے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، جانور تک اہل بیت کو پہچانتے تھے. ایک ضعیفہ ہوا کرتی تھی اور اس کے پاس ایک ہی بکری تھی اور کوئی اس کا نہیں تھا. ایک دن شیر بکری اٹھا کے لے گیا. آئی مولا کے پاس، مولا میری ایک بکری، وہ بھی شیر لے گیا، جبکہ میں آپ کی چاہنے والی ہوں، آپ کی چاہنے والی کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اچھا چلو میرے ساتھ جنگل میں.
صحرا میں مولا نکلے، آواز دی، شیر آ گیا، کہ جتنے جانور ہیں سب آئے، سب آ گئے، شیر بھی آیا، بکری کو لے کے آیا۔ کہا کہ کیا بات ہے، تجھے پتہ نہیں تھا کہ میری چاہنے والی؟ کہا مجھے پتہ تھا۔ پھر کیوں تو نے بکری اٹھائی؟ کہا اٹھائی، کھایا نہیں، اٹھائی کھایا نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ آپ کی چاہنے والی ہے۔ کہا پھر کیوں اٹھائی تو نے؟ کہا بہت دن ہو گئے تھے، آپ کے چہرے انور کی زیارت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جناب سلمان فارسی، ایمان کے 10ویں درجے، منا اہل بیت کہا گیا تھا جناب سلمان فارسی کو۔ ایک دن کہتے مولا کچھ ایسا دکھا دو کہ ایمان اور تازہ ہو جائے، ایمان اور تازہ ہو جائے۔ مولا نے کہا چلو صحرا کی طرف چلے۔ صحرا جانتے نا، ریگستان جس کو کہا جاتا ہے۔ اچانک سلمان کھڑے ہو گئے، مولا آگے مت بڑھیے۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ حد نگاہ تک یہ ریت نہیں ہے، یا پھر یہ چونٹیوں کا لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی چونٹی ہمارے پیر کے نیچے دب کے مر جائے۔ کہا سلمان تم چاہتے ہو کہ علی ان کو مایوس کر دے؟ کہ مولا سمجھا نہیں۔ کہا میرے قریب آؤ۔ جیسے قریب آئے مولا کائنات نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جیسے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اب سلمان کی آنکھوں کا نور بڑھ گیا، کانوں کی سننے کی طاقت بڑھ گئی۔ یہ علی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کا یہ اثر تھا۔ اب سلمان وہ سلمان نہ رہے، اب سلمان کے کانوں میں چونٹی کی آواز آ رہی ہے جو ایک پتھر پہ کھڑی کہہ رہی اے چونٹیوں تمہارا سردار میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی اپنی بلوں سے نکل آنا، اس لیے کہ وہ آ چکا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لیکن کیسے کیسے لوگ رہتے تھے، دیکھتے تھے اتنی فضیلتیں ہیں مولا کائنات میں، پھر بھی ماننے کے لیے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سنا کہ آپ نے کہا تھا علی مردوں کو زندہ کر سکتے؟ کہا بالکل کر سکتے۔ کہ جس مردے کو ہم کہیں گے؟ کہا ہاں جس مردے کو تم کہو۔ کہ یا علی ذرا اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا چل، 2-4 اور بھی ساتھ ہو گئے، چلو قبرستان چلتے۔ قبرستان میں پہنچے، ایک نے کہا کہ میرے بھائی کو جلائیے جس کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ کہا 3 سال ابھی تازہ ہے، میرے بھائی کو مرے ہوئے 8 سال ہو گئے، اس کو جلائیے۔ مولا نے کہا تم ڈیسائیڈ کرو کس کو جلانا ہے۔ تیسرے نے کہا میرے باپ کو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے، ان کو جلائیے تو ہم جانیں۔ مولا کا جملہ سنیں گے آپ؟ مولا نے کہا کہ جو علی ایک کو جلا سکتا ہے سارے قبرستان کو اٹھا۔ ایک مرتبہ مولا نے انگلی کا اشارہ کرنا شروع کیا، جدھر جدھر سے انگلی چلتی رہی ادھر کی قبریں پھٹتی رہی، مردے کھڑے ہوتے رہے۔ یہ منظر ذرا سوچیے ہمارے ساتھ پیش آئے۔ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اب جیسے مردوں کو نکلتا ہوا دیکھا، پیچھے ہٹتے ہٹتے علی کے پیچھے آ گئے۔ کہ جاؤ جاؤ پہچانو تمہارا بابا کون ہے، تمہارا بھائی کون ہے۔ کہ یا علی یہ تو عجیب منظر ہے، قیامت آ گئی ہے، سب کے سب اٹھ رہے۔ کہ ذرا غور سے سنو کہ کیا کہہ رہے۔ ان میں سے ایک پرانا مردہ کہہ رہا تھا اپنے اپنے قبروں سے اٹھو، وہ آ چکا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ رسول اللہ کے پاس جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے کہ یا رسول اللہ کچھ بتائیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ کہا ہماری مثال ایک شجرۃ الطیبہ جیسی ہے۔ کتنی پیاری بات رسول اللہ نے کہی۔ شجر کہتے ہیں جھاڑ کو، پیڑ کو، شجرۃ الطیبہ پاک و پاکیزہ پیڑ کا۔ اور ایلابریٹ کیجئے کہ اس کی جڑ میں ہوں، جڑ میں محمد عربی ہوں، تنا فاطمہ ہے، شاخ علی ہے اور پتے علی کے چاہنے والے۔ اس سے بڑھ کے رسول اللہ کچھ ایکسپلین کر سکتے تھے؟ اب سوچنا ہمارا کام۔ جڑ کون ہے؟ رسول۔ تنا کون ہے؟ جناب فاطمہ۔ شاخے کون؟ علی مرتضیٰ۔ پتے کون؟ علی کے چاہنے والے۔ اب میں آپ کے سامنے اگر ایک پتا لاؤں، آم کا پتا لاؤں، آپ سے پوچھوں یہ کائے کا پتا ہے؟ دیکھتے ہی کہہ دیں گے آپ کا پتا، امرود کا تو نہیں کہیں گے نا، جبکہ آپ نے پیڑ کو نہیں دیکھا، پتے کو دیکھا۔ کتنا پیارا میسیج رسول اللہ نے دیا۔ اگر علی کے چاہنے والے ہو تو ایسے بنو کہ دیکھ کے کہہ دے
کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے، یہ رسول کا چاہنے والا ہے۔ اچھا پتے کا مزاج کیا ہے؟ جب تک پیڑ کے شاخوں سے لپٹا رہے گا، بہت توجہ، پتا جب تک شاخ سے لپٹا رہے گا، جڑا رہے گا، اسے غذا ملتی رہے گی، سرسبز رہے گا، شاداب رہے گا، زندہ رہے گا۔ اگر کسی پتے کے نہیں، بلکہ جملے بدل دو، اگر کسی گستاخ پتے کے ذہن میں خیال آئے جڑ کے ہوتے ہوئے شاخ کو کیوں تھاما رہوں، شاخ کو چھوڑ دے، شاخ کون؟ جڑ کون؟ اگر گستاخ پتا یہ سوچ لے جڑ موجود ہے، شاخ سے کیا کام، شاخ کو چھوڑ دے اور جڑ کے پاس آئے، کیا ہوگا؟ ادھر کی ہوا ادھر لے جائے گی، ادھر کی ہوا ادھر لے جائے گی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نتیجہ کیا ہوا؟ نسیں پھول گئی، پتا پیلا ہو گیا، سوکھ گیا۔ ادھر سے کوئی تنور والا گزر رہا تھا، اس نے کہا ایسے پتوں کی ہمارے آگ کے لیے ضرورت ہے، قیامت میں بھی ایسا ایک تنور والا چلے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، ہم اس وقت شجرۃ الطیبہ کے پتے بن سکتے ہیں کہ جب اہل بیت میں غم ہو تو ہمارے چہرے کو دیکھ کے پتہ چل جائے، اہل بیت میں خوشی ہو تو ہمیں دیکھ کے پتہ چل جائے۔ ہم کیوں آج جمع ہوئے ہیں؟ محرم کی راتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ راتیں رونے کی راتیں، یہ راتیں تڑپنے کی راتیں، کیونکہ رسول اللہ نے کہا تھا جب بیٹی نے باپ سے پوچھا بابا جب حسین پیاسا ہوگا اور حسین کو جب شہید کر دیا جائے گا آپ ہوں گے؟ نہیں بیٹا، ٹہر ٹہر کے آرام کے ساتھ پڑھوں گا اور کھل کے آپ روئیں، اس لیے کہ آپ کے رونے پہ پابندیاں نہیں، آپ کے رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا۔ لیکن سکینہ کہتی تھی ہائے بابا تو تماچے مارے جاتے، اور تماچے کھانے والی بچی ایک دن سید سجاد سے کہتی ہے سجاد بھیا سجاد ایک خواہش پیش کروں، کہ بہن کوئی بڑی چیز نہ مانگنا، میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، کہ نہیں اس شمر ملون سے کہیے میرے منہ پہ تماچے نہ ہو، اس لیے کہ جب منہ پہ کوئی مارتا ہے تو ہاتھوں کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، اور جب یہ مارتا ہے تو میں سہلا بھی نہیں سکتی۔ عزیزو، حسین مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہے، سارا مدینہ رو رہا تھا مولا مت جاؤ، مولا مت جاؤ، حسین کہتے نہیں مجھے جانا پڑے گا۔ ایک مرتبہ عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، ذرا اعلان کر دو بنی ہاشم کے محلے میں کوئی شخص اپنے کوٹھے پہ نہ جائے، اس لیے کہ آج زینب گھر سے باہر آنے والی۔ مولا زینب کے پردے کا کتنا خیال، اے مولا آپ کے کلیجہ پھٹ گیا ہوگا جب زینب کی چادر چھینی گئی اور زینب نے فرات کا رخ کیا۔ عباس، ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند، اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا چلو ناقے تیار کیے جائے، ناقے تیار ہوئے، بیبیاں ایک ایک کر کے سوار ہونے لگی، یہاں تک کہ زینب کے سوار ہونے کی منزل آئی۔ حسین آگے بڑھے، دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، زینب میرے زانو پہ پیر رکھ کے ناقے پہ سوار ہونا، ایک طرف سے زینب کا شانہ عباس نے پکڑا، ایک طرف سے علی اکبر نے پکڑا، اس شان سے زینب سوار ہوئی۔ ایک مرتبہ میرا دل چاہتا ہے کہ یاد آیا ہوگا زینب کو اس وقت جب سوار کرنے والا کوئی نہ تھا، نہ
حسین تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ عباس تھے۔ زینب تڑپ گئی ہوگی، اے بھیا حسین۔ اس وقت ایک مرتبہ زنجیروں کی آواز آئی، دیکھا سید سجاد کا وقت، عباس سجاد موجود۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے، حق ادا کر رہے رونے کا۔ ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا ان غریبوں؟ ہاں میرا دل چاہتا ہے کہوں کہ اسی مجمع میں ایک بی بی ہاتھوں میں رومال لیے آ گئی ہو، ایک ایک کے آنسو لیتی ہوگی، تجھ پہ بڑا احسان ہے اللہ کا، تو نے بڑا احسان کیا مجھ پہ کہ تو حسین پہ رو رہا ہے جس پہ رونے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں سب سے جدا ہو کے ناقے پہ سوار ہو کے، اب اس کے بعد ایک بچی ایسی تھی جو بار بار حسین کو دیکھتی، یہ صغرا تھی۔ بابا سب کو سوار کر رہے، مجھے کب سوار کریں گے؟ جب حسین چلنے لگے، صغرا نے کہا بابا میں، کہا بیٹی تو نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ تیری شکل ہو بہو فاطمہ جیسی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تجھے دیکھ کے کہے فاطمہ ایسی تھی۔ بیمار بچی، دیکھیے اولاد والوں کا مجمع ہے، آپ کے گودوں میں بھی بیٹیاں ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے بیٹی بیمار ہو جاتی ہے تو باپ پریشان ہو جاتا ہے، پھر اسے چین نہیں ملتا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ بیٹی بیمار ہو، باپ سفر میں جائے تو دن رات بیٹی کو یاد کرتا رہے گا، پتہ نہیں میری بیٹی نے دوا کھایا نہیں، پتہ نہیں میری بیٹی نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب سوچے امام حسین راستے بھر صغرا کو یاد کرتے رہے، ہائے میری صغرا کیسی ہوگی، ہائے میری صغرا سوئی یا نہیں، ہائے میری صغرا کھائی یا نہیں۔ ہاں زان محترم، صغرا نے کہا اچھا کچھ محبتیں بہت مشہور ہیں، ایک حسین کی اور زینب کی محبت، دوسرے علی اکبر کی اور صغرا کی محبت۔ اتنی محبت تھی آپس میں کہ صغرا جب صبح اٹھتی تو آنکھ نہیں کھولتی، آنکھ بند کر کے کہتی بھیا اکبر ادھر آؤ۔ جب اکبر سامنے آتے تو آنکھیں کھولتی۔ اب وہ صغرا کیسے اکبر سے جدا ہو سکتی تھی؟ ایک مرتبہ اکبر کے سینے سے لگ کے اتنا صغرا روئی کہ غش کھا کے گری۔ جب ہوش میں آئی کہا بھیا ابھی مت جانا، میں ابھی آتی ہوں۔ اندر گئی، ایک تھال لے کے آئی جس میں کپڑا ڈھکا ہوا تھا، تھال کو زمین پہ رکھا، دیکھا اس میں ریت تھی، کہا بھیا اس پہ کھڑے ہو جاؤ۔ علی اکبر کھڑے ہو گئے، کہا اب اتر جاؤ، اتر گئے۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے قدموں کے نشان ہے، اب جب بھی میں صبح اٹھوں گی تو آپ کے قدموں کے نشان دیکھوں گی۔ جناب علی اکبر رو پڑے، کہا بھیا جا تو رہے ہو لیکن وعدہ کرو مجھے لینے ضرور آنا۔ علی اکبر نے کہا صغرا اگر زندگی باقی رہی تو لینے ضرور آؤں گا۔ اب جناب عباس کی ماں ام البنین کہتی ہے میں روز رات کو صغرا کو کہانیاں سنا کے سلاتی، آدھی رات کو دیکھتی صغرا نہیں ہے، اس کمرے میں نہیں ہے، اس کمرے میں نہیں ہے، دیکھتی کہ دہلیز پہ چوکھٹ پہ گال رکھے ہوئے بھیا اکبر آ جا، بھیا اکبر آ جا، بھیا اکبر آ جا۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمة تفاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی وقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔